بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائیو ود نالج دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ لشکر اسلام کے جنرل حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق ایران کے مغربی صوبے اہواز کے باسیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس طرح لشکر اسلام کے لیے لڑائی کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہا، لہٰذا مجاہدین اللہ کا نام لے کر میدان جنگ میں اترے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان کارزار گرم ہوا، گمسان کا رن پڑا، لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھے، تلواروں کی چنچناہٹ سے میدان جنگ گونج اٹھا۔ دونوں طرف سے مقابلہ برابر کا تھا۔ مجاہدین جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار میدان میں اپنی طاقت کے جوہر دکھلا رہے تھے۔ آخرکار لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی اور اہواز پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ جب لڑائی ختم ہو گئی، مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ سالار لشکر حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مجاہدین میں تقسیم کرنے لگے تو ان کی نظر ایک عمدہ، اعلیٰ اور قیمتی ہار پر پڑی۔ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ ہار امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ پیش کیا جائے۔ آپ نے تمام مجاہدین سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، دیکھو، اگر یہ ہار میں تمہارے درمیان تقسیم کر دوں تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور تقسیم کی صورت میں اس کے چمکدار اور دیدہ زیب ہار کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر تم خوش دلی سے مجھے اجازت دو تو میں یہ ہار امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کروں۔ سب نے بیک زبان کہا، ہاں ضرور بھیج دیجئے، آپ کی یہ تجویز نہایت مناسب ہے۔ آپ نے ہار ایک خوبصورت ڈبے میں بند کیا اور اپنے قریبی رشتہ دار کو بلا کر کہا، تم مدینہ منورہ روانہ ہو جاؤ، وہاں پہنچ کر سب سے پہلے امیر المومنین کو فتح کی نوید سنانا، پھر اس کے بعد یہ ہار ان کی خدمت میں پیش کرنا، اور اپنا خادم بھی ساتھ لیتے جاؤ تاکہ وہ راستے میں تمہارا معاون ہو۔ دارالخلافہ مدینہ منورہ میں پہنچ کر اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ ہر ایک کے لیے سبق آموز ہے۔ سالار اعلیٰ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار اپنے خادم خاص کے ساتھ امیر المومنین سے ملاقات اور انہیں فتح نصرت کی خوشگوار خبر کی اطلاع دینے کے لیے دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اب آپ انہی کی زبانی یہ سارا ماجرا سنیے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم سے ملاقات کی۔ کھانے کا وقت تھا، بہت سے احباب کھانا کھا رہے تھے۔ امیر المومنین اپنی چھڑی سے ٹیک لگائے اپنے خادم خاص یرفع کو حکم دے رہے تھے کہ فلاں کے سامنے کھانا رکھو، گوشت اور شوربہ مزید ڈالو، فلاں کے سامنے مزید روٹی رکھو۔ جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، بیٹھو۔ میں وہیں بیٹھ گیا، میرے سامنے کھانا رکھا گیا۔ میں نے بھی اس پرلطف دعوت میں شرکت کی، سعادت حاصل کی۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے خادم سے کہا، دسترخوان اٹھا لو۔ پھر آپ چل دیے اور گھر میں داخل ہونے لگے تو میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے کمال شفقت محبت کا انداز اپناتے ہوئے مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ ایک چٹائی پر بیٹھ گئے، کھجور کے پتوں سے بھرے ہوئے ایک تکیے کے ساتھ خود ٹیک لگا لی اور ایک مجھے عنایت کیا۔ آپ کے پیچھے پردہ لٹکا ہوا تھا۔ آپ نے پردے کی طرف دیکھا اور اپنی بیوی سے ارشاد فرمایا، اے ام کلثوم، مجھے کھانا دیجیے۔ میرے دل میں آیا کہ امیر المومنین اپنے لیے کوئی خاص کھانا تیار کروایا ہوگا۔ بیوی نے تیل میں تلی ہوئی ایک روٹی جس پر سالن کی جگہ نمک رکھا ہوا تھا پردے کی اوٹ سے آپ کو پکڑا دی۔ پھر آپ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے تعمیل ارشاد کے طور پر چند لقمے لیے۔ آپ نے کھانا تناول کیا۔ آپ کے کھانے کا انداز ایسا دلربا تھا کہ میں نے کبھی کسی کو اس عمدہ انداز میں کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے بیوی کو آواز دیتے ہوئے فرمایا، مجھے پانی دو،
تو اس نے پردے کی اوٹ سے ستو کا بھرا ہوا ایک پیالہ پیش کیا۔ آپ نے پہلے مجھے پینے کا حکم دیا۔ میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تھوڑے سے ستو نوش کیے تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ جو ستو میں نے اپنے لیے تیار کروائے تھے وہ اس سے کہیں زیادہ لذیذ تھے۔ کھانا بھی بالکل سادہ اور ستو بھی کوئی زیادہ مزیدار نہ تھے۔ پھر آپ نے پیالہ پکڑا، ستو نوش کیے اور یہ دعا پڑھی: شکر اس اللہ کے جس نے ہمیں کھلایا اور سیر کیا، پلایا اور سیراب کیا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا: امیر المومنین، میں خط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دریافت کیا: کہاں سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا: سلمہ بن قیس کی جانب سے۔ آپ نے فرمایا: سلمہ بن قیس کے نمائندے کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایران کے مغربی صوبے اہواز میں ایرانیوں سے نبرد آزما ہونے والے لشکر اسلام کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا: امیر المومنین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو فتح نصرت سے ہمکنار کیا ہے۔ میں نے اس جنگ میں پیش آنے والے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے تفصیلی واقعات سن کر ارشاد فرمایا: اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس میدان میں کامیابی عطا کی۔ پھر آپ نے پوچھا: کیا تمہارا بصرہ سے گزر ہوا؟ میں نے عرض کیا: ہاں امیر المومنین۔ آپ نے پوچھا: مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا: الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا: بازار میں چیزوں کے نرخ کیسے ہیں؟ میں نے بتایا: ضرورت کی تمام چیزیں بہت سستی ہیں۔ آپ نے پوچھا: گوشت کا کیا بھاؤ ہے؟ میں نے عرض کیا: گوشت وافر مقدار میں کم قیمت پر دستیاب ہے۔ پھر آپ نے اس خوبصورت ڈبے کی طرف دیکھا جو میں نے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ آپ نے پوچھا: یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: اس میں ایک قیمتی ہار ہے جو لشکر اسلام کے سالار اعلیٰ سلمہ بن قیس نے آپ کے لیے بطور تحفہ بھیجا ہے۔ یہ ہار انہیں مال غنیمت میں ملا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ہار کا ڈبہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے ڈبہ کھولا اور آپ کی نظر اس قیمتی، عمدہ اور دیدہ زیب ہار کے زرد اور سبز رنگ کے چمکتے ہوئے نگینوں پر پڑی تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور ڈبہ زمین پر زور سے پٹخ دیا۔ موتی زمین پر بکھر گئے۔ پھر فاروق اعظم نے مجھے حکم دیا کہ انہیں اکٹھا کروں اور اپنے خادم خاص یرفع کو حکم دیا کہ جب یہ موتی اکٹھے کرنے لگے تو پورے زور سے اس کی پیٹھ پر کوڑے مارو۔ میں موتی اکٹھے کرنے لگا اور آپ کا خادم مجھ پہ کوڑے برسانے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا: کم بخت، کھڑے ہو جاؤ۔ میں یہ حکم پا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میرے بدن میں کپ کپی طاری تھی۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ اسی وقت واپس اہواز چلے جاؤ اور وہاں پہنچتے ہی ہار لشکر اسلام میں تقسیم کر دینا۔ میں نے عرض کیا: امیر المومنین، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ میں نے وہاں سے اپنی سواری کو سرپٹ دوڑایا اور دشوار گزار راستوں سے گزرتا ہوا حضرت سلمہ بن قیس کے پاس پہنچا اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا: اے سلمہ، اگر تم میری اور اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو ابھی اسی وقت یہ ہار مجاہدین میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے پوچھا: کیا ہوا؟ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تو میں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا تمام واقعہ انہیں سنا دیا۔ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں اسی مجلس میں وہ ہار مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ یہ واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر آپ چاہتے تو ہار اپنے پاس رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے ہار واپس کرتے ہوئے سختی سے کہا کہ ان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے جو اس کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عدل فروخی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے لائف ود نالج کو، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو پہنچتی رہے۔